جو شخص غلطی کے بعد ذمہ داری قبول کرتا ہے، وقت اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وعدہ اور صبر مشکل کو بھی امتحان بنا دیتے ہیں۔ صدیوں پہلے کا ذکر ہے، ریگستانی علاقوں کے درمیان نہران نام کا ایک پرانا تجارتی شہر تھا۔ یہ شہر اپنی منڈی، ریشمی کپڑوں اور دور دور تک مشہور سوداگروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی شہر میں سلیم ابن حارث نام کا ایک جوان تاجر رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی اور لوگوں کا بھروسہ بھی۔ مگر سلیم کی زندگی ابھی ایک سخت امتحان سے نہ گزری تھی۔ ایک دن اسے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں شہر سے باہر سفر کرنا پڑا۔ راستہ لمبا تھا، دھوپ تیز تھی اور خاموشی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سفر کے دوران اسے ایک پرسکون جگہ نظر آئی۔ وہاں ایک پرانا، گھنا اور سایہ دار درخت تھا۔ سلیم نے سوچا، یہیں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اپنا کھانا نکالا اور تھکان اتارنے لگا۔ کھاتے ہوئے اس نے کھجوریں کھائیں اور بے خیالی میں ان کی گٹھلیاں زمین پر پھینکتا رہا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک ہوا ٹھنڈی ہو گئی، زمین کا رنگ بدلنے لگا اور فضا پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک شکل ظاہر ہوئی، لمبی قامت، آنکھوں میں آگ اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ عالم غیب کا ایک سخت مخلوق تھا۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، انسان، تم نے میری اولاد کو قتل کر دیا ہے۔ سلیم کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ بولا، میں نے کیا غلطی کی؟ مخلوق نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری پھینکی ہوئی گٹھلی میرے بچے کو لگی اور وہ مر گیا۔ یہ سن کر سلیم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، میں قصوروار ہو سکتا ہوں لیکن قاتل نہیں، مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ اس نے وعدہ کیا، میں اپنا حساب صاف کروں گا، اپنے قرض ادا کروں گا اور 1 سال بعد اسی جگہ واپس آؤں گا۔ کوئی بھاگنا نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ مخلوق نے کچھ دیر سوچا، پھر تلوار نیچے کی اور کہا، تمہیں 1 سال دیا جاتا ہے، وعدہ یاد رکھنا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ فضا میں غائب ہو گیا۔ سلیم لمبی سانس لیتا ہوا وہاں سے اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ وہ خاموشی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت صرف گزرنے کا نام نہیں، یہ انسان کو سچ اور جھوٹ کے درمیان خود کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے۔ جو وعدہ نبھانے کا حوصلہ رکھے وہ اکیلا نہیں رہتا۔ سلیم ابن حارث خاموشی سے شہر نہران واپس آ گیا، مگر اس دفعہ اس کے قدم بھاری تھے اور چہرہ فکر سے بھرا ہوا۔ اس کے پاس دولت تھی لیکن سکون نہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حساب دیکھا۔ جو قرض اس پر تھا اسے ایک ایک کر کے ادا کیا۔ جس پر اس کا حق بنتا تھا اسے بھی پورا پورا دیا۔ کسی پر ظلم نہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں۔ سلیم چاہتا تھا کہ جب وقت آئے تو کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ وہ ذمہ داری سے بھاگ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، ماں، بیوی اور چھوٹے بچے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر سلیم کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کتنی دیر کے لیے؟ سلیم نے نظر جھکا لی، شاید بہت لمبی دیر۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ بات صرف سفر کی نہیں۔ اس نے کہا، بیٹا سچ بتاؤ۔ سلیم نے گہری سانس لی اور پوری کہانی سنا دی، درخت، گٹھلی اور وہ خوفناک مخلوق۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بچے ماں سے لپٹ گئے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر سلیم نے کہا، میں بھاگنا نہیں چاہتا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر زندہ رہا تو واپس آؤں گا، اور اگر نہ لوٹا تو سمجھ لینا کہ میں سچ کے راستے پر تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے سال میں بدلتے گئے۔ ہر دن سلیم کا دل اسے اس درخت کے نیچے واپس لے جاتا رہا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا، مگر اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن مہلت ختم ہونی تھی۔
सलीम ने घर वालों को देखा, आखिरी बार माँ के हाथ चूमे, बीवी को सब्र की नसीहत की और बच्चों को सीने से लगा लिया। फिर बिना पीछे देखे शहर से बाहर निकल गया। सूरज ढल रहा था जब वो उसी पुराने घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। हवा बिल्कुल खामोश थी, जैसे कायनात भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। सलीम ने आंखें बंद की और अपना सर झुका दिया। जो शख्स अपनी गलती का सामना खुद चलकर करता है, उसके लिए गैब से मदद के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। सब्र कभी जाया नहीं जाता। सलीम इब्ने हारिस उस घने दरख्त के नीचे खामोशी से बैठा था। सूरज अब ढल चुका था और शाम की ठंडी हवा रेगिस्तान पर छा रही थी। उसने सोचा, शायद अब मेरा वक्त करीब है। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दूर से आहिस्ता आहिस्ता कदम चलने की आवाज आई। सलीम ने सर उठाया। उसके सामने एक बुजुर्ग शख्स आ रहा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और हाथ में रस्सी से बंधी हुई एक हिरनी। हिरनी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। बुजुर्ग ने करीब आकर कहा, ए बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? सलीम ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में अपनी पूरी कहानी सुना दी। साला भर की मोहलत, वादा और आज का दिन। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर कहा, बेटा, जब तक मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सलीम ने मना किया, यह खतरनाक जगह है। मगर बुजुर्ग मुस्कुराकर वहीं बैठ गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। इस दफा एक दरमियानी उम्र का आदमी था। उसके हाथों में 2 जंजीरों से बंधे 2 कुत्ते थे। उसने भी सवाल किया, तुम यहां क्यों हो? जब उसने भी कहानी सुनी तो वो भी वहीं रुक गया। फिर शाम और गहरी हुई और तीसरी बार एक और मुसाफिर आ पहुंचा। इस दफा उसके साथ एक खच्चर था, चेहरे पर थकन और आंखों में खामोश सब्र। उसने भी बाकी दोनों मुसाफिरों को देखा और फिर सलीम की कहानी सुनी। वो भी वहीं बैठ गया। अब 4 इंसान और 3 जानवर उस दरख्त के नीचे थे। खामोशी गहरी होती जा रही थी। अचानक जमीन लरजने लगी, हवा तेज हो गई और फिजा में वही भारी बोझ वापस आ गया। रेगिस्तान के गर्दो गुबार से वो खौफनाक मखलूक दोबारा जाहिर हुई, हाथ में नंगी तलवार और आंखों में गजब की चमक। उसने गरज कर कहा, इंसान, आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है। सलीम ने आंखें बंद कर लीं, उसका सर झुक गया। मगर उससे पहले कि तलवार उठे, हिरनी वाले बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, ए कुदरत के हाकिम, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कहानी बयान करना चाहता हूं। मखलूक ने रोक कर देखा और कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई इबरतनाक हुई तो मैं फैसले पर दोबारा सोचूंगा। जब जुल्म घर के अंदर से जन्म ले तो उसका दर्द सबसे गहरा होता है, मगर सच और सब्र आखिरकार जादू और धोखे को भी शिकस्त दे देते हैं। हरनी वाले बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उनकी आवाज में थकान भी थी और पुराना दर्द भी। उन्होंने कहा, ए गैब के हाकिम, जो हरनी मेरे साथ बंधी है वो आम जानवर नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बरसों पहले मेरा नाम कासिम था। मैं एक खुशहाल ताजिर था। मेरा घर भरा हुआ था, मगर मेरी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद। मैं और मेरी बीवी सालों तक इस कमी के साथ जीते रहे। आखिर मैंने एक बेसहारा लड़की को घर में जगह दी। कुदरत का फैसला देखिए, उसी से मुझे बेटा नसीब हुआ। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा होता गया, मगर मेरी बीवी के दिल में हसद ने जगह बना ली। जब मैं सफर पर गया, उसने अपनी जलन को जुल्म में बदल दिया। उसने जादू के जरिए उस लड़की को जानवर बना दिया
और मेरे बेटे को एक छोटी सी मखलूक में बदल कर दूसरों के हवाले कर दिया। जब मैं वापस आया तो मुझे झूठ सुनाया गया। मैं खामोश रहा, मगर दिल अंदर से टूट चुका था। एक दिन कुर्बानी का मौका आया। जिस जानवर को मैं कुर्बान करना चाहता था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल कांप गया। मगर मेरी बीवी ने जिद की। जब हकीकत खुली तो सिर्फ हड्डी रह गई थी। उस दिन मैंने समझ लिया कि ये मामूली बात नहीं। बाद में मुझे एक नेक लड़की मिली जो जादू का तोड़ जानती थी। उसने सच खोल दिया। मेरा बेटा वापस मिला। उसी ने मेरी जालिम बीवी को हरनी बना दिया, ना इंतकाम के लिए बल्कि इबरत के लिए। कासिम ने हरनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खामोश शर्म थी। कासिम ने कहा, मैं उसे कैद नहीं रखता, मैं उसे याद दिलाता हूं कि जुल्म का अंजाम भूलना नहीं चाहिए। बुजुर्ग खामोश हो गए। फिजा में सन्नाटा छा गया। गैब की मखलूक ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम्हारी कहानी ने दिल हिला दिया है। इस इंसान की सज़ा का पहला हिस्सा मैं माफ़ करता हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। लालच जब भाई को भाई का दुश्मन बना दे तो अंजाम सिर्फ नुकसान होता है। अक्ल और सब्र से कमाया गया हिस्सा ही वाकई बरकत लाता है। हारने वाले बुजुर्ग की कहानी खत्म होते ही फिजा में अजीब सा सुकून आ गया। गायब की मखलूक ने तलवार थोड़ी नीचे की। सलीम ने महसूस किया कि मौत का बोझ कुछ हल्का हो गया है। अब वो शख्स आगे बढ़ा जिसके हाथों में 2 जंजीरों से बंधे 2 कुत्ते थे। उसने सर झुकाकर कहा, ए कुदरत के हाकिम, मेरी कहानी भी गुनाह और लालच से भरी हुई है। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बाप के इंतकाल के बाद हमें कुछ सिक्के मिले। मैंने अक्ल से काम लिया, मगर मेरे दोनों भाई जल्दबाजी और लालच का शिकार हो गए। वो सफ़र पर निकले, दौलत गंवा बैठे। जब वापस आए तो मैंने उन्हें फिर से संभालने का मौका दिया, मगर लालच दोबारा जाग उठा। इस मर्तबा वो मुझे भी अपने साथ ले गए। सफर के दौरान हम एक ऐसी औरत से मिले जो बातों से जादू करती थी। उसने मेरे दोनों भाइयों के दिल जीत लिए। फिर एक दिन उसने जादू के जरिए उन्हें कुत्तों में बदल दिया। वो चाहती थी कि मैं भी खत्म हो जाऊं, मगर मैं बच गया। बाद में मुझे एक नेक शख्स मिला जिसने मुझे उस औरत के जाल से बचाया। उसने मुझे कहा, अगर तुम अपने भाइयों को फौरन माफ कर दोगे तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए मैंने उन्हें कुछ अरसा इसी हाल में रहने दिया। आदमी ने कुत्तों की तरफ देखा। ये मेरी नफरत नहीं, ये मेरी उम्मीद है कि जब ये इंसान बनेंगे तो लालच को पहचान चुके होंगे। कहानी खत्म हुई तो गैब की मखलूक ने गहरी नजर से देखा, फिर कहा, तुम्हारी कहानी में इबरत है। इस इंसान की सजा का दूसरा हिस्सा भी माफ किया जाता है। अब सिर्फ आखिरी फैसला बाकी था। तलवार जमीन को छू रही थी और सबकी नजरें तीसरे मुसाफिर पर जा टिकी। जब इंसान अपनी कामयाबी को अपना कमाल समझ ले और शुक्र की जगह गुरूर आ जाए तो कुदरत उसे याद दिलाती है कि असली दौलत इंसाफ और ईमानदारी होती है। अब वो तीसरा मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके हाथ में खच्चर की लगाम थी। चेहरा सुकून से भरा हुआ, मगर आंखों में पुरानी थकान और नदामत थी। उसने अदब से कहा, ए गैब के हाकिम, मेरी कहानी ना जादू से भरी है ना खून से। ये कहानी है गुरूर, धोखे और फिर तौबा की। मैं एक वक्त में बहुत अमीर ताजिर था। लोग मेरी मिसाल देते थे, मगर दौलत के साथ मेरा दिल सख्त होता गया। मैं नाप तोल में कमी करता, गरीब को महंगा बेचता और अपनी चालाकी पर फख्र करता। एक दिन एक मुसाफिर मेरे पास आया। उसके पास सिर्फ यही खच्चर था। मजबूरी में मैंने उससे उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मेरा दिल नहीं पिघला। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पलट गई। सौदे घाटा में गए, जहाज डूब गए, दोस्त दुश्मन बन गए। मैं फकीर हो गया। यही खच्चर को लेकर मैं दर दर भटकता रहा। एक रात मुझे एक नूरानी औरत मिली।
اس نے کہا، تم نے جس مسافر کو دھوکہ دیا یہ خچر اس کا قریبی رشتہ دار ہے، تمہاری سزا تمہارا سفر ہے۔ میں ڈر گیا، رویا، توبہ کی اور وعدہ کیا کہ باقی زندگی لوگوں کی مدد کروں گا۔ اس نے کہا، جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے اور یہ خچر بھی۔ اس دن کے بعد میں نے تجارت چھوڑ دی، میں مسافر بن گیا، ہر جگہ بھوکوں کو کھانا دیا، غریبوں کی مدد کی۔ مسافر خاموش ہو گیا، خچر نے سر جھکا لیا، فضا بالکل ساکن ہو گئی۔ غیب کی مخلوق نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر تلوار زمین میں گاڑ دی اور کہا، میں نے سب کی کہانیاں سن لی ہیں، اس انسان نے غلطی کی مگر اس نے وعدہ نبھایا، موت کا سامنا کیا، اس لیے میں آخری حصہ بھی معاف کرتا ہوں۔ سلیم زمین پر گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سجدے میں تھا۔ ہوا ہلکا سی چلی اور وہ مخلوق پل بھر میں غائب ہو گئی، مگر کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ رحمت کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو صرف ایک زندگی نہیں بدلتی بلکہ کئی قسمتیں نیا رخ لے لیتی ہیں۔ معافی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ تلوار زمین میں گڑ چکی تھی اور ریگستان کی خاموشی اب بوجھ نہیں بلکہ سکون بن چکی تھی۔ سلیم ابن حارث ابھی بھی سجدے میں تھا، اس کے آنسو ریت میں گر کر گم ہو رہے تھے۔ ہرنی والے بزرگ نے آہستہ سے کہا، اٹھ جاؤ بیٹا، تم آزاد ہو۔ سلیم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور شکر بھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گرد وہ 3 مسافر کھڑے تھے جو اس رات اس کے لیے گواہ بنے تھے۔ سلیم نے کہا، میں تم سب کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، احسان نہیں ہوتا بیٹا، یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے۔ اب خاموشی کو ہرنی کی ہلکی سی آواز نے توڑا۔ وہ لرز اٹھی اور اچانک اس کے جسم پر روشنی پھیل گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ روشنی چھٹتے ہی وہاں ایک عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں ندامت، چہرے پر شرم۔ قاسم نے آنکھیں بند کر لی۔ اس عورت نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں حسد اور غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ قاسم نے گہری سانس لی اور کہا، معافی ہی میرا انتقام ہے۔ اسی لمحے 2 کتوں نے زور سے آواز نکالی، ان کے گرد بھی روشنی گھومنے لگی اور پل بھر میں وہ 2 جوان مرد بن گئے، سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں شرم۔ ان کے بھائی نے کہا، اب تمہاری زندگی تمہارا امتحان ہے، دوبارہ غلطی نہ کرنا۔ خچر نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ بھی روشنی میں گھرا اور جب روشنی ختم ہوئی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ خچر نہیں رہا تھا، اس آدمی نے زمین کو چوم لیا اور کہا، ظلم سے بچنا ہی اصل آزادی ہے۔ سلیم نے یہ سب دیکھا اور سمجھ گیا کہ رحمت صرف اس کے لیے نہیں آئی تھی، مگر اب اصل سوال باقی تھا، سلیم اپنی زندگی کا رخ کس طرف موڑے گا؟ جو موت کو قریب سے دیکھ لے وہ زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ اصل تبدیلی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے فیصلوں کا ذمہ خود اٹھاتا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی ریگستان پر پھیل چکی تھی، رات کا خوف پیچھے رہ گیا تھا اور سلیم ابن حارث اب ایک نیا انسان تھا۔ اس نے درخت کے نیچے آخری بار نظر ڈالی، وہی جگہ جہاں اس نے موت کا انتظار کیا تھا، مگر اب اس کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ سلیم نے 3 مسافروں کو دیکھا، ان سب کی آنکھوں میں اپنی اپنی کہانی کا بوجھ تھا، لیکن چہروں پر سکون بھی تھا۔ سلیم نے کہا، میں واپس شہر جاؤں گا، مگر پہلے جیسا نہیں۔ دولت میری منزل نہیں ہوگی، انصاف میری پہچان ہوگا۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، تبھی تم واقعی جیت گئے ہو۔ دوسرا مسافر بولا، یاد رکھنا، انسان کو غلطی نہیں، غرور تباہ کرتا ہے۔ تیسرے مسافر نے قچر سے انسان بنے شخص کی طرف دیکھا اور کہا،
ہم سب اپنی اپنی راہوں پر چلیں گے، مگر آج کا دن ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ سب نے الگ الگ راستے پکڑے، مگر دلوں میں ایک ہی بات تھی، رحمت۔ سلیم جب نہران واپس پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اس کے فیصلے اب دھیمے اور برقرار تھے۔ اس نے تجارت شروع کی، مگر نیا طریقہ اختیار کیا، نہ ناپ میں کمی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ۔ جو غریب آتا اسے آسانی دیتا، جو قرض مانگتا اسے مہلت دیتا، اور جو غلطی کرتا اسے سدھرنے کا موقع دیتا۔ شہر میں بات پھیل گئی، سلیم بدل گیا ہے، مگر سلیم جانتا تھا یہ بدلاؤ اس کی اپنی جیت نہیں بلکہ رحمت کا تحفہ ہے۔ مگر کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہر کہانی کا آخری رنگ وقت خود بھرتا ہے۔ انسان جب بدل جائے تو قدرت اس کے امتحان ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے مثال بنا دیتی ہے۔ آخری کسوٹی ہی اصلی سچ دکھاتی ہے۔ سلیم ابن حارث کی زندگی نئے قوانین پر چل رہی تھی۔ شہر نہران پھر سے اس کا نام عزت سے لینے لگا، مگر قدرت ہر دفعہ آخری امتحان ضرور رکھتی ہے۔ ایک دن شہر میں خبر پھیلی کہ باہر کے علاقوں سے قحط کا خطرہ ہے۔ اناج مہنگا ہوتا جا رہا تھا، لوگ گھبرا رہے تھے۔ کچھ تاجر موقع دیکھ کر انبر بھرنے لگے، دام بڑھانے لگے۔ غریب پریشان ہو گئے۔ سلیم کے پاس بھی بڑا ذخیرہ تھا، وہ چاہتا تو شہر کا سب سے امیر بن سکتا تھا۔ رات کو وہ اکیلا بیٹھا، اس کے ذہن میں وہی پرانا درخت اور ننگی تلوار یاد آئی۔ اس نے خود سے پوچھا، میں اب کون ہوں؟ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ سنا دیا، اناج پرانی قیمت پر دیا جائے گا، بنا منافع۔ شہر میں حیرت پھیل گئی۔ کچھ لوگ ہنسے، کچھ نے کہا یہ پاگل پن ہے، مگر غریبوں کے لیے یہ رحمت بن گیا۔ سلیم کا گودام کھلا رہا اور لوگ دعا دیتے رہے۔ کچھ دنوں بعد قحط کا خطرہ ٹل گیا، باہری علاقوں سے اناج آ گیا۔ جو تاجر لالچ میں تھے ان کا ذخیرہ نقصان بن گیا۔ شہر کے بزرگوں نے کہا، سلیم نے صرف مال نہیں بچایا، انسانیت بچائی ہے۔ اس رات سلیم نے خواب دیکھا، وہی گھنے درخت کے نیچے، وہی روشنی اور ایک آواز۔ امتحان مکمل ہوا۔ سلیم کی آنکھ کھل گئی، اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر کہانی ابھی ایک قدم باقی تھی۔ آخری نتیجہ۔ زندگی کا اصل امتحان غلطی سے نہیں بلکہ اس کے بعد لیے گئے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ جو انصاف، صبر اور توبہ کو تھام لے، اس کے لیے رحمت کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وقت گزر گیا، شہر نہران پھر سے امن اور برکت کا مرکز بن گیا، اور اس تبدیلی کی وجہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ کردار تھا۔ سلیم ابن حارث اب صرف تاجر نہیں رہا تھا، لوگ اسے مشکل وقت کا سہارا کہتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ ہرنی والے بزرگ قاسم اپنی زندگی کے آخری سالوں میں خدمت اور عبادت میں لگ گئے۔ اس کی زندگی حسد سے بچنے والوں کے لیے خاموش نصیحت بن گئی۔ دو بھائی جو کبھی کتے بنے تھے، اب انسان بن کر محنت اور ایمانداری کی زندگی جینے لگے۔ ان کے لیے یہ سزا نہیں بلکہ دوسرا موقع تھا۔ خچر سے انسان بنا شخص دور دور تک نیکی کا پیغام پھیلاتا رہا۔ اس کا سفر غرور کے ٹوٹنے اور صبر کے جیتنے کی مثال بن گیا۔ اور سالم نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اس رات کے بعد یاد رکھ کر کیا جب وہ موت کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے انسان وقت سے سیکھتا ہے، مگر سلیم جانتا تھا انسان سچ قبول کرنے سے سیکھتا ہے۔ کئی سال بعد ایک رات سلیم نے پھر خواب دیکھا، وہی درخت، وہی سکون، مگر اس دفعہ کوئی تلوار نہیں تھی، صرف روشنی تھی۔ آواز آئی، تم نے وعدہ نبھایا، تم نے امتحان جیت لیا۔ سلیم مسکرایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوف کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ ظلم کا راستہ چھوٹا ہوتا ہے
मगर अंधेरा होता है। इंसाफ का रास्ता मुश्किल होता है मगर रोशन होता है, और जो इस रास्ते पर चल ले वो सिर्फ बचता नहीं बल्कि मिसाल बन जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करना, ताकि ऐसी सबक आमूज कहानियां आपको आगे मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।